اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد والے محمد اور ان کی ذات پر. میں ہوں ثاقب قریشی. آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں عوام کی بات اور ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں ABC نیوز پاکستان. آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں LSF کے پریزیڈنٹ سردار سعد جمشید صاحب. سر ویلکم. تھینک یو. اس کے بعد LSF کے وائس پریزیڈنٹ ہیں چودھری طیب صاحب. سر ویلکم اسٹوڈیو میں، آپ کو خوش آمدید. اس کے بعد ان کے ساتھ برجمان ہے جناب ایڈوکیٹ محمد زبان صاحب. سر شکریہ، اپنے تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے شو عوام کی بات میں. سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. سردار طیب صاحب، سردار سعد جمشید صاحب، سر سب سے پہلے LSF کا یہ مجھے بتائیں کہ LSF کا ایک تو مطلب کیا ہے، دوسرا اس کا مقصد کیا ہے جو LSF ہے. ایک تو ILF ہے جسے ہم عام عموماً سمجھتے ہیں کیونکہ آپ وغلا برادری سے ہیں، تو وہ تو انصاف لائر فارم اس کو ہوتا ہے. تو یہ LSF کو کیا مطلب ہے؟ LSF کا بیسکلی مقصد ہے میرے بھائی کہ لا اسٹوڈنٹ فیڈریشن. لا اسٹوڈنٹ فیڈریشن لا کے متعلق جو اسٹوڈنٹس ابھی پڑھ رہے ہیں یہ ان کی تنظیم ہے. بیسکلی اس میں ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے جس میں معاشرے میں بڑھتی ہوئی ناانصافی کے بارے میں آواز اٹھانی ہے. جیسے کہ بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو لا میں آ رہے ہیں، ان کو درپیش مسائل ہیں. اب وہ ان کے مسائل کا حل، کچھ ان لافل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کہ ہماری طرف سے ہوتی ہیں، ان کی روک تھام. ایسا پلیٹ فارم مہیا کرنا کہ ہم ان کو اویئر کر سکیں کہ ہم لوگوں نے ایسی تنظیم کھڑی کرنی ہے، ایسی بنیاد بنانی ہے کہ ہم لوگ ایک مثالی کردار ادا کر سکیں معاشرے میں. جیسے کہ ہمارا کردار بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے معاشرے میں. جو نوجوان طبقہ ہے اس پاکستان کا، وہ قیمتی اثاثہ ہے. کسی بھی ڈیولپ کنٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس کا نوجوان جب تک پڑھا لکھا نہیں ہوگا، اس کے نوجوان کا نظریہ نہیں ہوگا، وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. LSF کا مقصد بیسکلی یہی ہے کہ ہم لوگ لا سے متعلق ہیں. ہمارا مقصد ہے کہ ہم نے اس معاشرے میں بڑھتی ہوئی جو ناانصافی ہے، معاشرے میں بڑھتی ہوئی برائیاں ہیں جن پر ہم عبور رکھتے ہیں، جن کو ہٹانے میں وہ ہم انشاءاللہ اپنا کردار اس میں ادا کریں گے اور انشاءاللہ انصاف کا بول بالا کریں گے. سردار صاحب، اس کی جو بنیاد ہے، کیونکہ آپ اس کے پریزیڈنٹ ہیں، تو یہ اس کی بنیاد آپ نے کب رکھی؟ LSF کی بنیاد تو جب سے میری خواہش تھی کہ میں جب بھی اس فیلڈ کے اندر آؤں تو میں یہ مقصد لے کے آؤں کہ ہم لوگوں نے غریب عوام کے لیے آواز اٹھانی ہے، ہم لوگوں نے معاشرے میں بہتری کی طرف جانا ہے، ایسے مواقع لانے ہیں ایسے کہ جس میں نوجوان طبقہ آگے آئے، اس کو پتا ہو کہ ہم نے آگے آ کے ملک اور قوم کی خدمت کرنی ہے، ہم نے عوام کے لیے سوچنا ہے، ہم نے قانون کا بول بالا کرنا ہے. یہ قانون کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ قانون سب کے لیے برابر ہے. اس کا جو مقصد تھا، اس کا قیام جو تھا، وہ ہم لوگوں نے 19 مارچ 2021 میں رکھا تھا. ہمارا مقصد اس کا یہ تھا کہ ہم نے یہ بنا کے اس کو ہم نے کھڑا کرنا ہے. پہلے ہم لوگوں نے ایک بنیادی یونیورسٹی سے شروع کیا، پھر کرتے کراتے پنڈی اسلام آباد کے جتنے بھی لا کالجز تھے اس میں شریک ہوتے گئے. آج الحمدللہ پنڈی اسلام آباد کے پورے پاکستان میں LSF ہے، یہ خالی راولپنڈی اسلام آباد کی حد تک ہے؟ انشاءاللہ ابھی تو پنڈی اسلام آباد کی حد تک ہے. ہم اپنا جو نظریہ ہے وہ ابھی ہم آگے اپنے بھائیوں تک پھیلا رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری بہت جلد امید بھی ہے، اور انشاءاللہ ہماری کاوشوں سے، بھائیوں کی کاوشوں سے، ہمارے LSF کے سارے بھائیوں کی کاوشوں سے ہم انشاءاللہ پورے پاکستان میں بھی اس تنظیم کو لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ ورلڈ وائڈ سطح تک جائیں گے. چلیے طیب صاحب، یہ بتائیں، حالانکہ آپ یہ LSF کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہیں، کیسے خیال آیا کہ LSF کی جو تنظیم ہے، اس کا جو سٹرکچر ہے وہ ہم تیار کر کے آگے جو نوجوان ہیں ان تک لے جائیں؟ وگرنہ آج کل ہم ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، جیسے یہ ایپیں آ گئی ہیں، یوٹیوب، ٹک ٹاک، سنیک ویڈیو، جو خاص طور جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے یہ اس کی طرف راغب ہے، اس میں بے حیائی جو ہے وہ پھیل رہی ہے ہمارے پورے پاکستان میں، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ کو یہ کیسے خیال آگا کہ یہ LSF جو ہے اس کی تنظیم جو ہے تنظیم نو کرنی چاہیے؟ جب لا اسٹوڈنٹس کو بہت سارے مسائل درپیش ہوئے، میں ان کے ساتھ جب میں نے دیکھا کہ ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان کے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہے. جب ایک اکیلے اسٹوڈنٹ کو مسائل پیش آتے ہیں، کوئی بھی اس کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ اکیلا خود کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے اس کے ساتھ جب تک ایک کمیونٹی کو چند لوگ یا ایک پوری گروپ نہیں ہوگا، اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی بندہ نہیں ہوگا، اس وقت تک ایک اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. کیونکہ آپ نے بھی ایک مثال سنی ہوگی، یونین از اسٹرینتھ. تو میں نے سب سے پہلے یہ یونین بنائی کیونکہ لائرز کے اندر تو ایک یونین بہت عام ہے
کہ وکیل ہر جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, لیکن لا اسٹوڈنٹس کے اندر جو ہے وہ یونین نہیں تھی. تو جب تک ایک یونین نہیں ہوگی اسٹوڈنٹس کے اندر, تو اس وقت تک اسٹوڈنٹس نہ خود کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, نہ اپنے رائٹس کو جو ہے وہ اویل کر سکتے ہیں, اور اس وقت تک اسٹوڈنٹس کے رائٹ ڈپرائیو ہوتے رہیں گے, ان کے رائٹس کو دبایا جائے گا. اس لیے مجھے یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اسٹوڈنٹس کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے. اس پلیٹ فارم کا نام LSF ہے. اس لیے اس پلیٹ فارم پر میں تمام لا اسٹوڈنٹس, تمام راولپنڈی اور اسلام آباد کے لا اسٹوڈنٹس کو اس پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آیا. اس پلیٹ فارم پر میں نے لا اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کیا تاکہ وہ اپنے حقوق کی بات کر سکیں, تاکہ وہ اپنا قانون کی بالادستی کی بات کر سکیں, اور دیٹس اٹ. جیسے آپ نے بات کی چیتر صاحب کہ قانون کی بالادستی کی بات کی جا سکے, پاکستان میں قانون کی بالادستی کس طرح ممکن ہے؟ عام طور پر تصور یہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان میں 2 قانون ہیں. وہ اس طرح سے تصور دیا جاتا ہے کہ پاکستان میں 2 قانون اس طرح سے ہیں کہ امیر آدمی کے لیے الگ قانون ہے اور غریب آدمی کے لیے الگ قانون ہے. جناب, قانون کی بالادستی اس ٹائم ہوگی جب ہم کسی غریب کو اس کا حق دیں گے. جب کوئی بھی غریب انسان عدالتوں میں جائے گا تو وہ ہمیں یہ تاثر نہیں دے گا کہ ہم دھکے کھا رہے ہیں, بلکہ وہاں پر ان کو انصاف ملے گا عدالتوں کے اندر, اور انشاءاللہ ابھی مل بھی رہا ہے اور آگے ملتا بھی رہے گا. لیکن چند لوگ یا چند گروپ جن کی وجہ سے قانون کی بالادستی نہیں ہوتی, جو امیر لوگ ہوتے ہیں, وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور غریبوں کے رائٹس کو ڈپرائیو کرتے ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سب مل کے اس LSF اور تمام لائرز کے جو ہیں ان کو ملا کر ہم انشاءاللہ ایک ایسا ماحول کریٹ کریں گے, ہم ایسا سسٹم بنا دیں گے کہ قانون کی بالادستی خود بخود ہوگی. ایڈوکیٹ محمد زمان صاحب, یہ بتائیں سر کہ اکثر جو نوجوان پڑھائی ابھی کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے, کوئی پائلٹ, مطلب مختلف جو شعبے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے, لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کہے کہ یار میں وکیل بننا چاہتا ہوں. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ لوگ وکیل بہت کم بننا پسند کرتے ہیں. عام لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہے کہ نہیں وکیل نہیں بننا, ٹھیک ہے. تو یہ ایسا جو ہے پیشے, آپ خود اس سے فیلڈ سے واقف ہیں, آپ خود اس میں ہیں, تو کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ABC نیوز کے تمام ٹیم کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا ہمیں, اور پھر جو LSF کے جو پریزیڈنٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا بھی میں فرسٹ آف آل کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایسے کائنڈ آف پلیٹ فارم انہوں نے مہیا کیا, اور جو ان کی سوچ ہے بے شک یہ ہونی چاہیے. جیسے کہ انہوں نے بات کی چودھری صاحب نے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے حق کے لیے نہیں لڑ سکتے اکیلے, تو ٹیم ورک ہونا چاہیے, اور بالکل یہ ہونا چاہیے. زبردست انیشیٹو ہے, کیونکہ جتنی بھی سوسائٹی میں عام پبلک ہے ان کی نظریں صرف اور صرف ایک وکیل, ایک ایڈوکیٹ کی طرف ہوتی ہے کہ واحد یہ لوگ ہیں جو ہمیں انصاف دلا سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب ان کی طرف دیکھیں گے, اور جب تک وہ اپنے حق کے لیے خود نہیں لڑیں گے تو کیا وہ دوسروں کے لیے کیا حق دیں گے. تو بہت زبردست پلیٹ فارم ہے. میں آپ دونوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ ہم خود اس پروسیس سے گزرے ہیں, اس طرح کی پرابلمز ہم نے فیس کی ہیں اسٹوڈنٹ دور میں. تو زبردست انیشیٹو ہے. اور جہاں تک سر آپ کا دوسرا کویسچن تھا کہ کیوں لوگ لائر نہیں بننا چاہتے, تو میرے خیال سے یہ کویسچن میں آپ کو ریجیکٹ کروں گا, کیونکہ لوگ بننا چاہتے ہیں. آج کل جو نیو جنریشن ہے ہماری, وہ زیادہ تر اسی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, وہ اپنے قانون سے اپنے آپ کو واقف کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ آپ نے میڈیکل کی بات کی تو بالکل میڈیکل ٹاپ پہ تھا, لیکن اب جب ہم دیکھ رہے ہیں جتنے اسٹوڈنٹس میں اویئرنیس آ رہی ہے تو سب لا کی طرف آ رہے ہیں, اور یہ ایک اچھی بات ہے اور اچھا سٹیپ ہے ہمارے ینگ جنریشن کے لیے کہ وہ اپنے لا, اپنے قانون سے باخبر رہیں, اور اپنی سوسائٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں ملزوم, جو معصوم لوگ ہیں, انوسینٹ لوگ ہیں, ان کو انصاف دلا سکیں, کیونکہ لا ہی سب کچھ ہے جو آپ کو آگاہ کرتا ہے سب کچھ. سردار صاحب, یہ جو آپ کی LSF آپ اس طرح کبھی راولپنڈی اس میں بات کیا تھا, تو آپ کسی کیا ممبرشپ وغیرہ کر رہے ہیں؟ آپ کی جو لوگ جوائن کرنا چاہتے ہو
चाहते हैं आपके LSF को, उसका तरीका क्या है? आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह उसमें कोई अपनी मेंबरशिप वगैरह करते हैं, क्या तरीका है आपका? हमारा तरीकाकार LSF का यही है कि लॉ से रिलेटेड जितने भी हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, उनका सिर्फ मेंबरशिप का बड़ा हमने सादा तरीका रखा हुआ है। वो सादा तरीका ये है कि आप हमसे, हमारे मुख्तलिफ अरकान हैं जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, आप लोग हमसे रब्ता करें, और जब रब्ता करते हैं तो हम प्रॉपर नोटिफिकेशन उनको बना के देते हैं और उनकी शमूलियत का इख्तियार होती है। जहां तक बात रही हमारा मकसद की, LSF का मकसद चंद बंदों का नहीं है या मुख्तलिफ एक कम्युनिटी का नहीं है। LSF का मकसद ऑल ओवर पाकिस्तान जो स्टूडेंट लॉ से रिलेटेड है उन सब की है। आपने साकिब साहब आपने एक बात की थी कि जो मुआशरा हम पाकिस्तान में कानून अमीर का और गरीब का मुख्तलिफ क्यों है। कानून कभी किसी का मुख्तलिफ नहीं होता, पहली तो बात ये है। कानून अमीर का भी वही है, कानून गरीब का भी वही है। उससे मुख्तलिफ बनाने वाले सोसाइटी है, आम अवाम है। अब यहां पर गलती ना हम वकीलों की है ना जुडिशरी की है, यहां पर कसूर अवाम का आ जाता है। तो आम को उनके हकूक किसने बताने हैं, कानून किसने बताना है? अवाम को उनका हकूक बताया जाता है। ये बात मैं आपकी डिक्लाइन करूंगा कि उनको हकूक बताया नहीं जाता, अवाम को उनका हकूक बताया जाता है। कुछ अनासर की वजह से उसको सही तरह रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से आप आम तासुर ये जाता है कि कानून गरीब का डिफरेंट है और अमीर का डिफरेंट है। मैं मानता हूं इस बात को आपकी। तो अमीर पर कानून का अमल दरामद कब होगा, कैसे होगा? इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगा। कानून किसी अमीर की जागीर नहीं है या किसी के बाप की जागीर नहीं है। कानून आम अवाम के लिए, वो अमीर के लिए भी होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड कर लूँ, वकील का काम होता है उसने आपको राह दिखाना है, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो वकील के हाथ में नहीं होती। तो जो बाकी आपने बात की लॉ की, तो तकरीबन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो सब लोग उसी को देख के तकरीबन आजकल हर किसी को पता ही है। तो ये नहीं है कि कानून से कोई बाखबर नहीं हो, लेकिन जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन की आप बात करते हैं वो कभी भी वकील की बस की बात नहीं होती, क्योंकि वकील के हाथ में जो होता है वो करके दिखाते होते हैं। और जहाँ तक बुनियादी बात रही ना कि LSF का मकसद सिर्फ ये है कि हमने एक लोगों में इस बात का उजागर करना है कि हम लोग आने वाले वक्त में लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, लोगों को इंसाफ, गरीब अवाम को इंसाफ दिलाएंगे, उनको बताएंगे कानून उनके राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ करता है, उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स को तहफ़्फ़ुज़ देता है। हर इंसान का ये हकूक है, ये हक है कि उसको उसके राइट्स मिले, उसको आजादी राय का हक हो, उसे बोलने का हक हो, उसे जीने का हक हो, उसे जो उसका दिल करे वो उसके मुताबिक जी सके। लेकिन अफसोस कि उनको इस बात का पता नहीं है हमारी अवाम को कि उनके राइट्स क्या हैं, उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। इन बातों को उजागर करने के लिए हम लोगों ने इसका कयाम किया ताकि हम अपनी अवाम को बता सकें कि कानून इस मुल्क में अभी जिंदा है। वो मुल्क तब तक तरक्की नहीं करता जब तक उसकी अवाम किसी चीज को सीरियस ना ले ले। तो ये भी तो है ना कि वो भी मुल्क तरक्की नहीं करता या उतने तक नहीं करता जब तक जिस मुल्क में जो कानून है उसकी बालादस्ती ना हो। हमेशा जो मुल्क तरक्की वही करता है जिसमें कानून तगड़ा हो और अमीर जो है वो कानून के नीचे हो। ये पाकिस्तान में, वही मैं बार बार बात करूं कि पाकिस्तान में आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान का ये अलमिया है कि जो अमीर है वो कानून को रौंद के चला जाता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए सर, ये फिर मैं क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ आपसे। ये वही बात होगी ना, जो इदारे हैं इम्प्लीमेंटेशन इदारों का काम होता है। और जहाँ तक आप लॉयर्स की बात कर रहे हैं, लॉयर्स हर प्लेटफॉर्म पे हर टाइम अपने अवाम के शाना बशाना खड़ी रहती है और उनको बताते हैं कि ये आपका फंडामेंटल राइट है, ये चीज़ें मतलब लॉ सब के लिए इक्वल है। लेकिन मैं अनफॉर्चुनेट कहूँगा इसको कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। हमारे यहाँ नॉर्मली ऐसा होता है कि हमें इंसाफ जल्दी नहीं मिलता। इंसाफ लेने के लिए यहाँ पर हमने देखा कि लोगों की उम्रें गल जाती हैं तो और इंसाफ नहीं होता। यही मैं कहूँगा कि अनफॉर्चुनेट है कि जस्टिस जो है वो डिले हो जाती है। तो डिले का मतलब एक किस्म का डिनाई है, इनकार करना होता है लॉ से, इंसाफ से। सो ये अनफॉर्चुनेट ही हम कह सकते हैं। और बाकी जहाँ तक लॉयर की आप बात करते हो तो इंशाल्लाह आज तक भी आप देख सकते हैं लॉयर्स की कुर्बानियाँ, कितनी जानें इसमें गई। अभी रिसेंटली हमारा लाला अफरीदी और इससे पहले कुछ ऐसे बहुत सारे हमारे जो है रावलपिंडी बार के एक भाई थे हमारे इधर, हमारे शेख इमरान साहब, वो भी यहाँ पर उनको 4 गोलियां मारी गई हैं इधर डेरिया सनाबाद, रावलपिंडी के एरिया डेरिया सनाबाद में उनको भी मार दिया गया है। वो किस लिए मार दिया गया? क्योंकि वो गरीब के हकूक की बात करते थे, वो गरीब के साथ खड़े होने वाले थे। और इधर इस मुल्क में यही होता है, जो गरीब के साथ खड़ा हुआ है, जिसने किसी के हकूक की बात की है, जिसने किसी के साथ चलने की बात की है, जिसने किसी के साथ खड़े होने की बात की है, जिसने इंसाफ की बात की है, उसके साथ यही हुआ है।
اسی طرح ہوا اس کو روک کے اس کی گاڑی پہ فائرنگ کر دی جاتی ہے. سو ایز اے لائر ہمارا کام ہے لا ڈیفائن کرنا, لوگوں تک پہنچانا, اور جہاں تک امپلیمنٹیشن کی بات ہے وہ انفارچونیٹلی ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس سے ہم بھی قاصر ہیں. ہمارے بھی جتنے سینئرز ہیں انہوں نے جو قربانیاں دی وہ سب قوم کے سامنے ہیں. تو دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو, اور باقی انشاءاللہ ہم اپنی ایفرٹ کرتے رہیں گے. جہاں تک بات کی میرے بھائی نے وہ ان کی بات ٹھیک ہے. اگر آپ اس ملک کو دیکھا جائے تو اس ملک کو بنانے والے تھے قائد اعظم. قائد اعظم کون تھے؟ وکیل تھے. علامہ اقبال صاحب کون تھے؟ وکیل تھے. اگر آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں تو اس ملک کو بنانے والے وکیل, اس ملک کا تصور لانے والے وکیل, تو انشاءاللہ اس ملک کو سنوارنے والے بھی وکیل ہوں گے انشاءاللہ. تو وکالت بیسکلی ہے اللہ کی صفات میں سے بھی ایک ہے الوکیل. ہمارا مقصد جو ہے یہ پیشہ اتنا خوبصورت پیشہ ہے کہ لوگوں کو ان کے حق دلانا. ہم انہیں ڈائریکشن شو کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کو حق ملتا ہے, ہم ان کو دلوا نہیں سکتے, ہم ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں, ہم ان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. جہاں تک بات رہی آپ کہتے ہیں کہ قانون ملتا ہے, انصاف ملتا نہیں ہے, اس میں وکلا کا کردار اس حد تک نہیں ہے. حالانکہ آزادی رائے کے لیے جو وکلا ہے ان کا بڑا کردار ہے, بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں, وکیلوں نے بڑی بڑی تحریکیں لائی ہیں. اور سردار صاحب یہ جو آپ کی LSF ہے اس میں کوئی تصور دیا جاتا ہے کہ چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, جو پولیٹکس والی پارٹی ہیں ساری, کوئی بھی بندہ آ سکتا ہے یا کوئی مخصوص ہے کہ بس PTI نے آنا ہے یا نون والوں نے آنا ہے, یا سب کے لیے ایکول ہے, کوئی بھی آ سکتا ہے LSF جوائن کر سکتا ہے؟ LSF جوائن کرنے کے لیے صرف اتنا ہے کہ وہ ایک سچا محب وطن ہو, سچی اس کی نیت سچی ہونی, سب سے پہلی بات اس کی نیت سچی ہو, وہ معاشرے کے لیے کام کرنا جانتا. اپنی ذات کے لیے ہر سب بندہ کرتا ہے, اپنی ذات کے لیے کرنا معنی نہیں رکھتا. جب تک ہم لوگ دوسروں کے لیے نہیں سوچیں گے یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا, یہ جوان کبھی ترقی نہیں کر سکتا. تو یہ ہمارا جو تعلق ہے, کوئی بھی بھائی کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, کسی بھی جگہ سے ہے, ہم صرف لفظ وکیل پہ کٹے. یہ لا اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے, یہ سب وکیلوں کی ہے. یہ جناب آپ نے یہ جو بات کی ہے نا کہ یہ صرف ایک پارٹی کی ہے یا کون جوائن کر سکتا ہے اس کو, جناب اس کو ہر ینگسٹر جوائن کر سکتا ہے اور ہر ایک سچا آدمی جوائن کر سکتا ہے. اور اس کے لیے وکیل ہونا بھی ضروری ہے کیا؟ پہلے وہ آگے پھر وہ وکیل. جناب سچا تو ہوتا ہی وکیل ہے. آپ بات کر رہے ہیں جیسے پہلے تو وکلا نے جوائن کیے, پہلے لا اسٹوڈنٹس نے جوائن کی ہے, اب وہ سول لوگ بھی جوائن کر رہے ہیں, اور ریسنٹلی ہمارے بہت سول لوگ بھی جوائن کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں, بالکل کر رہے ہیں. اور ہم نے تو حقوق سول عوام کے لیے بات کری ہے. وکیل تو اپنا حقوق, اگر وکیل کو حق نہ ملے, وکیل تو اپنا حق چھین لینا بھی جانتا ہے وکیل. لیکن وکیل اس سول عوام کو, ان عوام کو ریپریزنٹ کرتا ہے, ان کو ان کے حقوق بتاتا ہے, اور ان کے حقوق کو اٹھا کر سامنے ریپریزنٹ کرتا ہے کہ جی جناب یہ ان کا حقوق ہے, ان کو یہ حق دیا جائے. صحیح. اور جمشید جو ممبر سازی آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ابھی آپ یونیورسٹی کالجز وغیرہ میں کر رہے ہیں یا مختلف عام سول سوسائٹی میں بھی آپ کر رہے ہیں کیمپس وغیرہ لگا کے؟ دیکھیں ثاقب صاحب, ہم لوگوں کی جو بیسک ہم لوگوں کا ابھی فی الحال ہے, ابھی ہم لوگوں نے اپنا جو سیٹ اپ ہے وہ ہم لوگوں نے بہت زیادہ اوپر تک نہیں لے کے گئے. ابھی ہم لوگوں نے صرف بنیادی چیزیں کرنا شروع کی ہیں, کیونکہ ہم لوگ خود بھی لا اسٹوڈنٹس ہیں, ہمیں بہت ساری باقی درپیش مسائل بھی ہوتے ہیں, ان کو بھی ہم لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے. ابھی ہم لوگ یونیورسٹیز میں اپنے آہستہ آہستہ ایک اسائنمنٹس کر رہے ہیں, اب لوگوں تک جا رہے ہیں, اپنی اویئرنیس کر رہے ہیں. الحمدللہ بہت زیادہ لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا, ہمیں بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہمارے سینئرز نے, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ہمارے بہت جلد بھی ہے, ہمیں سول لوگ بھی بہت جلدی بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اس بات پر کہ آپ لوگ ہمارے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں. آپ لوگ آنے والے وقت میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ نوجوان طبقہ ہمارے لیے کچھ کرے گا. اور انشاءاللہ ہم لوگ اپنی عوام کی امیدوں پہ پورا اتریں گے, ہم اپنے وکلا کے نام پہ پورا اتریں گے, وکلا برادری کا نام سر بلند کریں گے. انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ لوگوں کو بہت کچھ اچھا سننے کو ملے گا اور اچھا دیکھنے کو بھی ملے گا. جمشید صاحب بریک کا کہا جا رہا ہے, تو گفتگو جو ہے اپنی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ جاری ہے. تو ویلکم بیک. سردار صاحب, عام طور پر لوگ جو ہے نا قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور فیصلے خود کرنے لگتے ہیں. کیا جو قانون ہے ہمارا, ٹھیک ہے,
وہ اس کی اجازت دیتا ہے کہ لوگ جس طرح عام خود جو ہے وہ فیصلے کرنے شروع ہو جاتے ہیں، یا کیا لوگوں کو جو قانون ہے اس پہ اعتماد نہیں ہے یا اعتماد اٹھ چکا ہے لوگوں کا؟ کیا ہے اس بارے میں آپ کی رائے ہے؟ دیکھیں ثاقب صاحب، بدقسمتی سے نا بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک میں لوگوں کا اعتبار قانون سے اٹھ گیا. لوگوں کے اندر یہ بات کیسے ہے، بحال ہوگا؟ اس کو بحال ہوگا کہ جب تک ہم لوگوں کے ذہنوں میں اس بات کو اجاگر نہیں کریں گے کہ قانون آپ لوگوں کو تحفظ دیتا ہے. قانون کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. میں اکثر جگہوں پہ کہتا ہوں قانون کسی کا نہیں ہے، قانون سب کا ہے، عوام کا قانون ہے. قانون عوام کو تحفظ دیتا ہے، قانون ہر ایک بندے کو تحفظ دیتا ہے. قانون ایک 5 سال کے بچے سے لے کر ایک 50 سال کے بوڑھے آدمی تک کو قانون تحفظ دیتا ہے. اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے کہ لوگوں نے، آپ نے کا سوال تھا کہ لوگ اس کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، لوگ اس کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور یہاں سے ان کی اپنی غلطی سٹارٹ ہوتی ہے. جب جس ملک میں قانون ہے، جس ملک میں ادارے ہیں، تو آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں کیوں لے رہے ہیں؟ جب آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے تو آپ کے خلاف جب اسٹرکٹ ایکشنز کیے جائیں گے، آپ کے خلاف کوئی ایکشن کیا جائے گا، تب آپ کہیں گے بھئی قانون نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی ہے. تو عوام کو بھی چاہیے کہ وہ قانون پر یقین رکھے، وہ عدالتی نظام میں ہے. مجھے بھی اس بات کا پتہ ہے کہ آپ عدالتی نظام میں آئیں گے تو یہاں لوگوں کی عمریں، اگر جوانی میں کیس ہوگا تو بڑھاپے تک کیس چلتا رہے گا، اگلی نسل آ کے کیس سنبھالتی رہے گی. لیکن اس میں ہمارا آنے، جب ہم لوگوں تک کا موقع آئے گا تو ہم انشاءاللہ ان چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہیں ہم ان کو ختم کریں گے. ہم انشاءاللہ اس میں جدت لائیں گے. ہمیشہ کچھ جو چیز ہے وہ انقلاب مانگتی ہے، تھوڑی سی جدت مانگتی ہے. اور انشاءاللہ ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم یہ پروفیشن آف لارڈز ہے، اس پروفیشن آف لارڈز کو ہم پروفیشن آف لارڈز ثابت ہمارے سینئرز نے کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم بھی اس کو پروفیشن آف لارڈز ثابت کریں گے. ہم لوگوں کا، اپنی عوام کا اعتماد ہم پر ہے، ہمیں اپنی عوام پہ یقین ہے اور عوام کو ہم پہ یقین ہے. یہ بات بڑی غلط مشہور کی گئی ہے کہ قانون پر یقین نہیں ہے. قانون پہ ہماری عوام کو یقین ہے، اس پاکستانی قوم کو اپنے ملک پہ یقین ہے، اس نوجوان کو اپنے، ہم لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ نوجوان طبقے کے اندر ایک انرجی ہوتی ہے، کچھ کر جانے کا ہوتا ہے کہ یار میں اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، اور اس نوجوان طبقے کے اندر ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے. اس ملک نے بہت زبردست نوجوان پیدا کیے ہیں، اس ملک نے بہت لائق نوجوان پیدا کیے ہیں، جس نوجوان نے اس ملک کا نام بہت جگہوں پہ سر بلند کیا ہے. تو میرا یہ آپ سے یہی میں کہوں گا کہ اپنی عوام سے کہ ہماری عوام قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہ لے، وہ قانون کے دروازہ کھٹکھٹائے، وہ قانون کی طرف آئے، تو انشاءاللہ ان کو درپیش مسائل کا حل انہیں مل جائے گا آنے والے وقتوں میں. یہاں پہ میرا کچھ ویوز ہیں، جیسے کہ آپ نے سوال پوچھا کہ قانون، جیسے میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ قانون کے بالادستی کسی بھی ملک کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. اور انفارچونیٹلی ہماری جو پبلک ہے ان کا جو اعتماد ہے وہ اٹھ چکا ہے. وہ کیوں اٹھا ہے؟ کیونکہ جو زبردست جو وہ طبقہ جن کے پاس پاور ہے وہ اس پاور کو مس یوز کرتے ہیں. جیسے ہم پولیٹیکل پارٹیز کو لے لیتے ہیں، جس کسی کے پاس بھی پاور آتا ہے تو وہ اپنے پرسنل اسیسمنٹ کرتے ہیں، ان کے لیے اپنے جو فائدے کے لیے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. کبھی قانون کو توڑتے ہیں، کبھی قانون کو بدل کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہوتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا ان سے نہیں ہوتا. تو اصل پاور جو ہے وہ عوام کی ہے. ہمارے عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو رائٹ ہے، جو آئین ہے، یہ ہمارے لیے بنا ہے اور یہی ہمیں تحفظ دے گا. تو اپنے قانون کو ہر بندہ، ہر پبلک خود ہی اٹھائے. اور آپ کا سوال تھا کہ قانون کی بالادستی آئے گی کیسے، تو میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ تمام ہمارے جو ادارے ہیں وہ مل کر، اور پولیٹیکل پارٹیز جتنے بھی ہیں وہ مل کر ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے. جب تک وہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہوں گے، اپنے ایگوز کو سائڈ پر رکھ کے ملک کے لیے نہیں سوچیں گے، تب تک قانون کی بالادستی نہیں آ سکتی. اور موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ قانون کی بالادستی تب آئے گی جب آپ اوپر لیول سے لوگوں کو بھی پکڑیں گے. یہ نہیں کہ آپ غریب کو تو پکڑ رہے ہیں اور جو امیر ہے، جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس اختیارات ہے، وہ اس کو مس یوز کر کے اس سے باہر نکل جاتے ہیں. تو نہیں، عوام جو بھی ہمارے کانسٹیٹیوشن نے ہمیں جو رائٹس دیے ہیں وہ سب پہ ایکول امپلیمنٹ ہوں گے، تب جا کے انشاءاللہ یہ بنے گا، اور اللہ بھی انشاءاللہ اس عوام کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. چودھری طیب صاحب یہ بتائیں، عام آدمی کے یا سول سوسائٹی کے مسائل ہوتے ہیں، اور جو وکلاء ہوتے ہیں وہ ان کو حل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں. تو جو عام طور پر جو وکیل ہوتے ہیں ان کے اپنے بھی تو مسائل ہوتے ہیں، تو وہ آپ حل کیسے کرتے ہیں؟ بالکل جناب، ان کے بھی مسائل حل ہوتے ہیں، اور ان کے تو آدمی ہی ہے نا. بالکل جی، ان کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں اور ضرور ہوتے ہیں. اور ان کے مسائل راولپنڈی بار کونسل، ہائی کورٹ بار کونسل اور پنجاب بار کونسل ان کے مسائل حل کرتی ہے.
ان کے جو مسائل ہوتے ہیں ان وکلاء کے ساتھ کھڑے ہونے والے پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پنجاب بار کونسل کے صدر ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے مسائل حل کرتے ہیں. اور ہم ان کے مسائل کا حل کرنے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جناب آپ اس وقت تک اگلے کا مسائل نہیں حل کر سکتے، اس وقت تک اگلے کا مسئلہ آپ نہیں حل کر سکتے، اس وقت تک آپ اگلے کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے پاس پاور نہ ہو، جب تک آپ کو کوئی سننے والا نہ ہو. اور آپ کے پاس پاور ہے تو آپ کو سنتے بھی ہیں لوگ. اب کوئی غریب جا کے بے شک جتنا مرضی بولتا رہے اس کی کوئی بھی نہیں سنتا. ہم نے پہلے تو اس چیز کو چینج کرنا ہے. یہ ایک الگ پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ سب سے پہلے پاورفل ہونا ہے، اور جب آپ کے پاس پاور ہوگی تو تب آپ مسائل حل کریں گے. وکیلوں کے پاس تو پاور بڑی ہوتی ہے، لوگ ڈرتے بھی، پولیس والا ہو جائے یا وکیل والا ہو جائے، میں لوگ ڈرتے بھی، کہتے ہیں یار مت آنا لائی وکیل ہے یار. یہ سوال میں لے لیتا ہوں. یہ آپ تصدیق رہتا ہے نا، مسکنسپشن جو ہے وہ کریٹ کیا گیا ہے کہ وکیل جو ہوتے ہیں وہ ان سے بدمعاش ہوتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وکیل صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس کو لا کا پتہ ہوتا ہے کہ کیسے کہاں پہ کیا امپلیمنٹ ہونا چاہیے اور کیا میرا رائٹس ہے اور کیا نہیں ہے، یہی ایک بات ہے. اور جہاں تک مسکنسیپشن کیا ہوا ہے کہ نہیں وکیل یہ کر رہا ہے، وہ بینگ اے مسلم ہمارا جو ریلیجن ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم نیگیٹو چیزوں کو فالو کریں. لیکن جو پازیٹیو سینس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیشہ ایک لائر وہ پبلک کا بھی سپورٹر رہا ہے اور اپنے آئین اور قانون کا بھی. وکیل آپ نے کہا جیسے ثاقب صاحب کہ وکیل جو ہے اس کو بدماشی کا تصور عام سننے ملتا ہے نا. نہیں نا، آپ اس بات کو سمجھے نہیں. دیکھیں پہلے تو آپ نے بات کیا کہ آپ وکیلوں کو درپیش مسائل ہوتے ہیں. الحمدللہ اس بات کو کہتے ہوئے مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم وکیلوں کے اندر جتنی یونٹی میں نے اپنے سینئرز میں دیکھی، اپنے بڑوں میں دیکھی، میں نے اتنی یونٹی آج تک کسی بندوں میں بھی نہیں دیکھی. وکیلوں نے بڑی تحریکیں چلائی ہیں. ہم لوگوں نے اس ملک کے لیے وکیلوں نے بہت قربانیاں دی، ہر ادارے میں قربانیاں دی ہیں، لیکن خاص طور پر وکیلوں نے، اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے مرتے دم تک. اس شعبے کے لیے، اپنی انا کے لیے، اپنی عزت کے لیے ہم لوگ قربانیاں دیتے رہیں گے. جہاں تک بات کی آپ نے کہ بدماشی کا تصور دیا جاتا ہے، آج میں پھنس گیا. آپ 3 وکیل ہیں، میں ایک بینکر ہوں، آج میں پھنسا ہوں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں. بالکل غلط تصور دیا جاتا ہے. آپ سب ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کے نمائندے ہیں. ہم لوگ، آپ یہاں پر اندازہ لگا لیں کہ ہم لوگ پوری زندگی پڑھتے ہیں. ہمارے پاس آنے والا کیس ہمیشہ زندگی میں سارے سیم کیس تو نہیں آتے. ہمارے لیے زندگی میں آنے والے چیلنجز پہ چیلنجز آتے ہیں. دیکھیں انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو تب اس کو ہم لوگ، لوگ جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہم ان کی پریشانیاں خود لیتے ہیں، ہم ان کو ان کی مصیبت میں سے باہر نکال کر لاتے ہیں. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. ہم بدماش، یہ جو تصور دیا جاتا ہے کہ وکیل بدماش ہے، 1-2 ایکس کی وجہ سے آپ کسی پر یہ دھبا نہیں لگا سکتے کہ آپ تگڑا وکیل ہے. تگڑا آپ لوگ کہتے ہیں جو بدماش ہے اور تگڑا وکیل ہے. نہیں، یہ تگڑا وکیل پتہ ہے کون سے وکیل کو بولا جاتا ہے؟ جس کو قانون کا پتہ ہوتا ہے، جس کو اپنے حقوق کا پتہ ہوتا ہے، جس کو اپنے رائٹس کا پتہ ہوتا ہے. اس کے رائٹس کوئی بندہ ڈپرائیو نہیں کر سکتا، اس کا کوئی بندہ اس کو جو ہے نا اس کا حق نہیں چھین سکتا، کیونکہ اس کو اپنے حقوق کا پتہ ہے. اب پولیس والا مثال کے طور پہ اگر آپ کو روکے گا تو آپ کی ویسے ہی مثال کے طور پہ روک کے آپ سے تلاشی لینی شروع کر دے گا. تو اس کو اپنے حقوق کا پتہ ہوگا، اس کے قانون کا پتہ ہوگا. جب وہ اسے پوچھے گا کہ جناب آپ کس قانون کے تحت میری تلاشی لے رہے ہیں، یا آپ کس قانون کے تحت آپ مجھے روک رہے ہیں، یا اپنے کسی سینئر کو بلاؤ. اب عام طور پہ تو یہ تاثر کیا جاتا ہے کہ اگر کسی سویلین کو یا کسی غریب کو یا کسی نوکری پیشہ بندے کو آپ روکیں گے تو وہ تو بالکل ہوش خطا ہو جاتے ہیں، بھائی پولیس والے نے روک لیا ہے. تو اسی وجہ سے جب وکیل کو روکا جاتا ہے تو پولیس والوں کو پتا ہوتا ہے کہ جناب ان کو قانون پتہ ہے اور یہ کل ہمیں لیگل نوٹس دیں گے، پرسوں ہمیں کورٹ میں بلا لیں گے. اور ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس ہماری عدالتیں ہیں جو ہمیں بھی اور ہماری عوام کو بھی انصاف مہیا کرتی ہیں. اور یہ بالکل غلط تصور دیا جاتا ہے کہ عوام کو انصاف مہیا نہیں. انصاف مہیا ہے، ہاں انفارچونیٹلی ڈیلیئنگ ٹائم ہے. ہمارے کچھ چیزیں ہیں جن چیزوں کو امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، امینڈ کیا جائے گا انشاءاللہ آنے والے وقت میں. چیزوں کو تھوڑی ریویو کرنا پڑے گا، سسٹم کو ریویو کرنا پڑے گا، تھوڑی سی جدت لانی پڑے گی. لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہم لوگ بدماشی وغیرہ تصور دیا جاتا ہے. ثاقب صاحب یہ تھوڑی مخالفت کرتا ہوں. بدماش اس لیے بھی شاید کہا جا سکتا ہے کہ ہوتے ہیں جیسے پولیس کی شکل میں مافیاز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ بہت اچھا ڈپارٹمنٹ ہے، اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے پہلے میں نے کہا کہ وردی کو مس یوز کرتے ہیں، اپنا پاور کو مس یوز کرتے ہوئے مافیاز بن جاتے ہیں. تو ایٹ دا ٹائم میرے خیال میں صرف لائر ہی ہوتا ہے جو اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ تمہارا رائٹ ہے، یہ نہیں ہے،
اس سینس میں آپ کر سکتے ہیں, اس میں نہیں کر سکتے ہیں. تو میں بھی اس پوائنٹ آف ویو کو لوگوں نے لے کے کہا کہ بدماش ہے. بدماش اس سینس میں نہیں ہے, ہاں اس سینس میں ہے کہ اپنا حق چھین کے رہتے ہیں, ہمیشہ اپنا حق لڑ کے لیتے ہیں. تو اس میں آپ اگر اس سینس میں بدماش کہتے ہیں تو obviously we are. سردار صاحب, جو جمہوریت ہے اس میں قانون کا کیا کردار ہوتا ہے؟ ثاقب صاحب, یہ تو آپ کا بہت زبردست سوال ہے کہ جمہوریت میں قانون کا کیا عمل دخل ہے. دیکھیں, جمہوریت میں قانون کا عمل دخل ہوتا ہے امپلیمنٹیشن آف رائٹس. جب تک آپ امپلیمنٹیشن آف رائٹس نہیں کریں گے, رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے, جمہوریت کیسے قائم ہوگی؟ اب ہم ایک کسی ترقی جو ڈیولپ کنٹریز ہیں, آپ ان کا اگزامپل اٹھا کر لے لیں گے, ان میں 20-30 سال سے ڈیموکریسی نے راج کیا ہے, وہ تب وہ ڈیولپ کنٹریز بنی ہیں. جب تک آپ کو آپ کے حقوق کا ہی نہیں پتا, آپ کے حقوق کی پروٹیکشن ہی نہیں ہو رہی, تحفظ ہی نہیں ہو رہا, ایک عام آدمی ہے, اس کو قانون نہیں پتا کہ یہاں پر میرا کیا حق ہے, یہاں پر مجھے کیا چیز مجھے چاہیے, مجھے حق ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پر میں یہ چیز میرا حق بنتا ہے اور میں نہیں لے رہا, تو یہاں سے کیا جمہوریت کیسے قائم ہوگی؟ قانون کا ڈائریکٹ عمل دخل ہے جمہوریت میں. اور اس کا سب سے بڑی بات جو ایک تصور پیش کیا جاتا ہے نا کہ ہم جمہوری ملک ہیں, الحمدللہ ہم ہیں جمہوریت, ہماری جمہوریت ہے, لیکن کسی حد تک تھوڑی بہت لیکنیسز ہیں جس کی وجہ سے ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا قانون کا کیا عمل دخل ہے جمہوریت میں. سارا قانون کا عمل دخل ہی سارا قانون کا جمہوریت میں, میرا تو یہی خیال ہے. طیب بھائی, جو آنے والا ٹائم ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ ہمارا فیوچر ہے, آپ نوجوان ہیں, اللہ پاک آپ کو مزید کامیابیاں دے اور آپ ہمارے ملک کا نام روشن کریں اور ہمارے ملک میں قانون کی انشاءاللہ بالادستی ہو. جو ملک میں اگر قانون کی بالادستی ہوگی تو ملک ہمارا ترقی بھی کرے گا, اور انشاءاللہ ہمیں اپنی جو وکلاء ہے یہ ہمارے فخر ہے, اور جو ہماری عدالتیں ہیں ہمیں اس پر پورا یقین ہے, ہمارے جو ججز ہیں ہمیں ان پر پورا اعتماد ہے. ہمارا ملک جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنے اور قانون کی انشاءاللہ بالادستی ہے. ہاں کچھ کمزوریاں ہیں, انشاءاللہ وہ دور بھی ہوگی. تو طیب بھائی, آپ کا آگے کیا ارادہ ہے؟ آپ کا جو آپ میرے تینوں بھائی بیٹھے ہیں, آئندہ جو آنے والا آپ کا مستقبل ہے, کیا پلان ہے؟ ایک بندے کا پلان ہوتا ہے کیا کوئی سیاسی پارٹی جوائن کریں گے یا اپنے یہ جو آپ کے بار وغیرہ کے الیکشن وغیرہ جو ہوتے ہیں ان میں حصہ لیں گے, یہ جو عام پولیٹکس ہے اس میں آئیں گے, کیا آپ کا ارادہ ہے؟ یہ میرا آپ تینوں سے سوال ہے. بالکل جی, بہت اچھا سوال کیا آپ نے بالکل فیوچر پلاننگ پوچھ لی ہے. تو انشاءاللہ جو نیکسٹ آنے والے وقت ہے نا, اس میں جب تک میں نے جیسے پہلے بات کی کہ انسان کو پاور کی ضرورت ہوتی ہے اور پاور ہوتی ہے کرسی کے اندر. آج تو ہمارے ملک میں جو ہے وہ لڑائی کرسی کی چل رہی ہے ہر جگہ پہ. جس طرح وہ میوزیکل چیئر ہوتی ہے گھوم رہے ہوتے ہیں, اسی طرح ہمارے پولیٹیشین ایک میوزیکل چیئر کے گرد گھوم رہے ہیں. کبھی ایک گرتا ہے, کبھی دوسرا گرتا ہے اور کبھی تیسرا گرتا ہے. ابھی تو 14 نے لے لیا نا, ایک ہی چیئر لے لی ہے. بالکل جناب, یہی کچھ چل رہا ہے. تو ہم انشاءاللہ چلاتے رہیں گے. بہرحال میں آپ کو جو ہے وہ مین بات پہ آتا ہوں کہ جب تک ہمارے پاس کوئی پاور نہیں ہوگی اس وقت تک ہم بات نہیں کریں گے. اب وہ پاور کیا بات پالیٹکس ہے یا عام پالیٹکس ہے. اور ایک ہمارے نوجوان بہت بڑھ چڑھ کر آ رہے ہیں, پاکستان نظریاتی پارٹی کے ہیں شہید سیالوی صاحب. تو انشاءاللہ جس طرح وہ نوجوانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں یا جس طرح وہ نوجوانوں کے لیے بات کر رہے ہیں, وہ تو خود الیکشن بھی لڑ رہے ہیں نا. وہ بالکل وہ قاعدہ پالیٹکس میں وہ وکیل تو نہیں ہے نا. نہیں, وہ وکیل تو نہیں ہے, لیکن ہم وکیل یا میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں, میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ان کو اپریشیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ نوجوانوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. مطلب آپ کا میں نے یہ سمجھ کہ آپ کا جو وہ فیوچر ہے وہ پاکستان نظریاتی پارٹی کے ساتھ منسلک ہو چکا ہے. نہیں, منسلک یہ بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا, یہ تو وقت بتائے گا کہ سردار صاحب آپ. لیکن بات پالیٹکس کے بارے میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ اگر وکیلوں کے حقوق کی بات آئی تو پھر انشاءاللہ آپ ہمیں, کیونکہ ہم وکیل ہیں اور وکیل بننے جا رہے ہیں اور وکیل ہیں بھی اور ہمارے بلڈ میں بھی وکالت ہے. آپ کو کس پارٹی میں دیکھ رہا ہوں؟ طیب صاحب تو جو ہے وہ تو پاکستان نظریاتی پارٹی شہید سیالوی صاحب کے ساتھ وہ جا رہے ہیں, آپ کس پارٹی کے ساتھ جا رہے ہیں؟ ثاقب صاحب آپ نے بات کی نا کہ فیوچر کا کیا پلاننگ ہے. دیکھیے فیوچر کی پلاننگ میرا ذاتی طور پر ہم سب کا, ہمارا جو تنظیم کا یا ہم سب بھائیوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے, اب ہم قانون کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے کام بھی معاشرے کے لیے ہی کرنا ہے.
اپنی ذات کے بارے میں تو ظاہر سی بات ہے جب ہم لوگ قانون کی طرف جائیں گے تو قانون میں کی تعلیم میں الحمدللہ اتنا زور بھی ہے, طاقت بھی ہے, وہ ہمیں پاور ساتھ ساتھ دے ہی دیتی ہے. تو میرا تو فی الحال تو فیوچر پلاننگ صرف یہ ہے کہ اپنے گول پہ میں نے قائم رہنا ہے. انشاءاللہ اس جوڈیشری میں جا کے جو غلطیاں, جو کوتاہیاں چھوٹی موٹی ہیں, انشاءاللہ اس کو ختم کرنا ہے. اور انشاءاللہ سیاسی, یہاں تک بات رہی سیاست کی, تو سیاست بھی بہت ایک اچھا پیشہ بھی ہے, کام بھی ہے. سیاست عوام کی بات ہے, اس میں بھی عوام کے حقوق کے بارے میں بات کی جاتی ہے. ایک اچھا بزنس بھی ہے. نہیں بزنس تو خیر یہ کنٹروورشل بات ہو جائے گی. یہ آج کل کے لوگوں نے بزنس بنا لی ہے, اب وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے بنا لی ہے. یہ اب انہوں نے الیکشن میں یہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور کرپشن کے ذریعے یہ نکالتے ہیں اپنا پیسہ. تو اس چیز کو ختم کرنا ہے, اسی لیے میں نے بتایا تھا کہ پولیٹکس کو جوائن کرنا چاہیے, اس چیز کو ختم کرنا ہے, اور یہ مین جڑ ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. پارٹی بیسکلی پارٹی کا مقصد وہ پارٹی جوائن کرنے کا خاص میں نے سوچا نہیں ہے, لیکن پارٹی وہی جوائن کریں گے جس کا نظریہ عوام کی فلاح کے لیے ہو, کیونکہ سیاست تب تک چمکتی ہے جب تک عوام کی سیاست نہ ہو. سیاست عوام کی ہے, عوام انشاءاللہ عوام کی ہی رہے گی. سلمان صاحب آپ پی ٹی ایم کو جوائن کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی کو جوائن کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ پارٹی کیا نام ہے, 14 ایک پارٹی ہے. سب سے پہلے تو میں کہوں کہ میں ریسنٹلی بالکل ڈگری کمپلیٹ ہو گئی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ابھی تو فی الحال پریکٹس کا ارادہ ہے, لیکن جب بھی جس بھی کسی پلیٹ فارم میں ہوں گا سب سے پہلے اپنے ملک اور پھر اپنے عوام کا سوچوں گا. ظاہر سی بات ہے, چوری صاحب نے پاور کی بات کی, تو میرے پاس جو پاور ہے, سب سے میرا کہنا ماننا یہ ہے کہ سب سے بڑا پاور جو ہے وہ لا ہے, ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے. اگر ہم اس پاور کو یوز کریں گے, چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ ہم ہو, چاہے ہم لا فٹرنیٹی میں ہو, چاہے ہم پولیٹیکل پارٹیز میں ہو, کسی بھی جگہ پہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے, تو انشاءاللہ اس سے بڑی کوئی پاور نہیں ہو سکتی, اور یہ ہم سے ہی ہوگا اور ہم ہی انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے. تو میرا تو یہ ماننا ہے, باقی ان کا اپنا موقف ہے. بہت شکریہ. آپ میرے ساتھ موجود تھے جناب سردار سعد جمشید صاحب جو کہ ایل ایس ایف کے پریزیڈنٹ ہیں, جناب وائس پریزیڈنٹ چودھری طیب صاحب جو کہ ایل ایس ایف کے وائس پریزیڈنٹ ہیں, اور ایڈوکیٹ محمد زمان صاحب. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ نے خصوصی ٹائم دیا. انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.